السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ ارا مومل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ بلاگز۔ کارگل کا تنازع مقامی اور بین الاقوامی سیاست، فوجی حکمت عملی اور میڈیا کی ہیرا پھیری کا ایک پیچیدہ عمل تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیسے شروع ہوا؟ اس میں پاکستان آرمی کو کیوں آگے آنا پڑا؟ اس دوران کیا واقعات پیش آئے؟ انڈین آرمی کے ساتھ کیا بیتی؟ اور انڈین فوج میں بغاوت کی کیا حقیقت ہے؟ پاکستان آرمی کی شہادتیں کیوں کر ہوئیں؟ عسکری ناکامی پر انڈیا کی سفارتی کوششیں۔ اس کنفلکٹ کو پاکستان میں ذاتی مفادات کی جنگ کے لیے کیسے استعمال کیا گیا؟ اس سارے کنفلکٹ میں امریکہ نے کیا اسٹریٹجک فوائد حاصل کیے؟ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد انڈیا اور پاکستان دونوں کو پابندیوں اور عالمی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں آپس میں معاملات اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دونوں ملک اپنا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کو بھی حل کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انڈیا اور پاکستان کے اچھے تعلقات امریکی ورلڈ آرڈر کے ماڈل کے خلاف تھے۔ خاص طور پر چین اور روس کا راستہ روکنے کا مغرب کا پلان بری طرح سے متاثر ہو سکتا تھا۔ اس لیے کارگل کنفلکٹ کے ذریعے ایک محدود جنگ کے اسباب پیدا کیے گئے، جس سے نہ صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان کئی سالوں کی دوریاں پیدا ہوئیں، بلکہ دونوں ملکوں کو بڑی قوتوں کی تابعداری بھی کرنا پڑی۔ یہ اب کوئی راز نہیں رہا کہ بڑی قوتیں، خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی ترقی پذیر ممالک کے افراد کی برین واشنگ اور سرپرستی کرتے ہیں، جو بعد میں دانستہ یا نادانستہ طور پر ان قوتوں کے مفاد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے معاملات میں براہ راست امریکہ کا اثر و رسوخ موجود تھا، جبکہ انڈیا میں یورپی ممالک کے ذریعے یہ کارروائیاں انجام دی جا رہی تھیں۔ آئے آپ کو کارگل کنفلکٹ کے وقت کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے اہم عہدوں پر فائز افراد کون تھے جو اس سازش کا شکار ہوئے۔ کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین کے مطابق بریگیڈیئر جاوید حسن 4 سال تک امریکہ میں رہے۔ واپسی پر انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر FCN کی کمان دے دی گئی۔ میجر جنرل جاوید حسن امریکن آئیڈیالوجی سے متاثر تھے اور جنرل پرویز مشرف، لیفٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل عزیز خان کو اس بات پر کنونس کرتے پائے گئے کہ امریکن انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور وہ پاکستان کی مدد کریں گے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ امریکن چین کا راستہ روکنے کی غرض سے انڈیا کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بریگیڈیئر سریندر سنگھ، جنہوں نے 1999 میں کارگل بریگیڈ کی کمانڈ کی تھی، ان کے مطابق انڈین آرمی چیف جنرل ملک نے کچھ ایسے فیصلے لیے جو فوجی حکمت عملی اور منطق کے خلاف تھے۔ اس نے شمالی اور جنوبی فوج کے کمانڈروں کے تبادلے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی کمانڈرز کے کیے گئے حفاظتی اقدامات کو بھی تبدیل کر دیا۔ خاص طور پر بٹالک سیکٹر میں گشت کو میجر جنرل VS بدوار نے ہٹا دیا تھا۔ مزید یہ کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کو تبدیل کر دیا گیا۔ DGMO جنرل ورما کو ملٹری سیکرٹری بنایا گیا اور جنرل وچ کو DGMO کے طور پر لایا گیا۔ بٹالین اور بریگیڈ کمانڈر تبدیل کر دیے گئے۔ ڈپٹی GOC کو بھی ہٹا دیا گیا اور نئے آنے والے کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا گیا۔ جنگ کے دوران فرنٹ لائن کمپنی کمانڈرز کو بھی باہر تعینات کر دیا گیا۔ مزید برآں وہ بٹالین جو خالی جگہوں کی رکھوالی کرتی تھی، اسے بھی ہٹا دیا گیا اور اس طرح ایک بڑا علاقہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ کنفلکٹ کے آغاز کے وقت جنرل ملک پولینڈ چلے گئے اور وہ 20 مئی تک انڈیا واپس نہیں آئے۔ اس کنفلکٹ کے ابتدائی دنوں میں دونوں طرف کی سیاسی قیادت ان معاملات سے لا علم رہی۔ یہ بھی اسے پراسرار بناتی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی چین اور روس کا راستہ روکنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کو خطے میں اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ایک محدود جنگ کا سٹیج سجایا گیا تھا، جس نے نہ صرف امن کے عمل میں خلل ڈالا بلکہ دونوں ممالک کو بڑی طاقتوں کی وسیع تر جغرافیائی سیاسی حکمت عملیوں کے ساتھ منسلک رکھا۔ ناظرین، یہ ہے وہ عالمی سازش اور کارگل کنفلکٹ کی اصل وجہ، جس میں دونوں طرف کے چند افراد کے ذریعے سازش کی گئی
اور ہزاروں انڈین اور سینکڑوں پاکستانی اس کی بھینٹ چڑھ گئے اور فوائد بڑی طاقتوں نے حاصل کیے۔ سیاچن گلیشیئر کا پورا ریجن غیر آباد علاقہ تھا۔ دونوں ممالک اس کی ملکیت کے دعویٰ دار تھے۔ 1984 میں انڈیا نے چوری چھپے ایک بڑے ایریا پر پوسٹیں قائم کر لیں۔ انڈین کی سیاچن میں موجودگی کے بعد پاکستان نے بھی سیاچن میں اپنے فوجی بھیج کر پوسٹیں قائم کر لیں۔ انڈین سائٹ پر سیاچن تک پہنچنے کے لیے اہم روٹ LOC کے قریب سے گزرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں لائن آف کنٹرول متنازع علاقہ میں ایک عارضی حد بندی کی لکیر ہے۔ پاکستانی ماہرین ان روٹس کی اہمیت جانتے تھے اور اس کو اپنی بڑی جنگ کی صورت میں بلاک کرنے کا پلان بنا چکے تھے۔ دوستو، پاکستان کے پاس یہ صلاحیت اب بھی موجود ہے۔ جدید ہتھیاروں کے ذریعے کسی بھی وقت یہ سپلائی لائن تو کیا پورے کشمیر کی سپلائی لائن کاٹی جا سکتی ہے۔ 90 کی دہائی میں کشمیر میں تحریک آزادی پورے زور و شور سے چل رہی تھی اور مجاہدین بہت مضبوط تھے۔ سردیوں میں جب انڈین آرمی اپنی چیک پوسٹیں خالی کر کے نیچے کے علاقوں میں شفٹ ہو گئیں تو مجاہدین نے اہم علاقوں پر اپنی پوزیشنیں مضبوط کر لیں اور مورچے بنا لیے۔ یہ وہی طریقہ تھا جو انڈیا نے 1984 میں اختیار کیا تھا، یعنی چوری چھپے سیاچن میں اپنی پوزیشنیں بنا لی تھیں۔ نادرن لائٹ انفنٹری، جو کہ اس وقت ایک پیرا ملٹری فورس تھی، اس میں مجاہدین کے حامی افراد موجود تھے، لیکن انڈین دعویٰ کہ پاکستان آرمی نے یہ پوسٹیں بنائیں یہ درست نہیں۔ البتہ جب انڈین آرمی 3 لاکھ ٹروپس، ہیوی توپ خانہ، ہیلی کاپٹر اور ایئر فورس کے ساتھ حملہ آور ہوئی تو پاکستان آرمی کے کچھ کمانڈوز مجاہدین کی مدد کو ضرور آگے آئے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ اگر پاکستان آرمی یہ لڑائی لڑتی اور اپنی ایئر فورس کا بھی استعمال کرتی تو انڈین کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ ان علاقوں میں کنٹرول حاصل کر پاتی۔ انڈین کے مطابق انہیں مجاہدین کی اطلاع ایک دیہاتی شخص سے ملی جو اپنے جانور کی تلاش میں پہاڑوں میں گیا تھا، جس کے بعد انڈین ملٹری نے ریکی کی اور مجاہدین کی پوزیشنیں معلوم کرنے کی کوشش کی، جس پر جھڑپیں ہوئیں۔ چونکہ LOC ایک فلیش پوائنٹ تھا اور فائرنگ اور گولہ باری روز کا معمول تھا، کسی ایک فریق کی جانب سے کی گئی فائرنگ کا جواب دوسری جانب سے دیا جانا ایک عام سی بات تھی۔ ان جھڑپوں کے جواب میں نادرن لائٹ انفنٹری بھی لڑائی میں شامل ہو گئی، جو کہ ایک پیرا ملٹری فورس تھی۔ اس کے 2 ڈویژن اس علاقے میں تعینات تھے اور مقامی کمانڈر کے احکامات پر گولہ باری میں شامل ہو گئے۔ جب انڈین ٹروپس کے بڑے پیمانے پہ موبلائزیشن عمل میں آئی، جس میں تقریباً 3 لاکھ انڈین فوجی اس علاقہ میں لائے گئے، تو پاکستان آرمی کو بھی اپنی اسٹرینتھ بڑھانا پڑی۔ البتہ پاکستان آرمی نے LOC کے پار حملے نہیں کیے۔ 13 مئی کو کارگل میں موجود انڈین ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ 24 مئی کو انڈین نے ایئر اسٹرائک کا فیصلہ لیا اور 25 مئی کو انڈین پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کی۔ 26 مئی کو انڈین نے فل اسکیل لڑائی شروع کی، جس میں بوفر توپیں، راکٹ لانچر اور فضائیہ شامل تھی۔ 27 مئی کو انڈین فضائیہ کے 2 طیارے پاکستانی حدود میں مارے گئے۔ ناظرین، یہ صرف خلاصہ ہے اور زمینی لڑائی کی تفصیل پاکستانی شہداء کے بارے میں ہماری آنے والی ویڈیوز میں بتائی گئی ہیں۔ میجر جنرل جگجیت سنگھ کے مطابق کارگل تنازع کے دوران ہندوستانی توپ خانہ نے 2,50,000 سے زیادہ گولے، بم اور راکٹ فائر کیے اور انڈین کو بڑی کامیابی آرٹلری کی فائر پاور کی وجہ سے ملی، جس کے علاوہ ایئر فورس کو بھی فری ہینڈ ملا ہوا تھا۔ یعنی انڈین فوج اپنے تمام تر وسائل صرف کر کے تقریباً 15% علاقے میں پھنس گئی، جبکہ مجاہدین نے ہلکے ہتھیاروں سے ہی ان کی تباہی کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تقریباً 2,000 سے زیادہ فوجی جان سے گئے، بے شمار زخمی ہوئے اور ایک بڑی تعداد لڑنے سے بیزار ہو گئی اور افسروں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ بگوڑا بن جائیں گے۔ ایک بڑی تعداد میدان جنگ سے لاپتہ ہو گئی، جن کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس معلومات کو انڈین آرمی نے چھپایا۔ ایسے میں انڈین آرمی کے اوسان خطا ہو گئے اور حسب روایت بڑی طاقتوں سے مدد مانگی گئی۔ امریکیوں کو پوری قیمت دے کر پاکستان پر دباؤ ڈلوایا گیا۔ امریکی دباؤ کے نتیجے میں چین، سعودی عرب اور ترکی جیسے دوست ممالک نے بھی
پاکستان کو یہ کنفلکٹ ختم کرنے پر زور دیا۔ اگر پاکستان آرمی انوالو ہوتی اور بھاری ہتھیار اور فضائیہ کا استعمال ہوتا تو کیا انڈین فضائیہ اور آرٹلری اتنی آسانی سے آپریٹ کر سکتی؟ اور ان کے 3 لاکھ تو کیا 30 لاکھ آرمی بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ انڈین میڈیا اور ان کے سورماؤں سے یہ سوال باقی ہے، چاہے تو ڈیبیٹ کر لیں۔ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی غرض سے انٹرنیشنل میڈیا کا کردار سامنے آیا، جس میں پاکستان کے خلاف پیڈ پروگرام کیے گئے۔ انڈین نیوز چینلز کو بالی ووڈ کی مدد لینا پڑی۔ ایسے میں انڈین میڈیا نے اس کو ایک بڑی جنگ کا نام دے کر میڈیا کمپین شروع کر دی۔ انڈین نے پاکستانی جنرل کی خفیہ ٹیپ جاری کی جو کہ جعلی تھی، اور اس کا مقصد ہائپ کریٹ کرنا تھا۔ اس ٹیپ کو غور سے سنیں تو کسی فلم کے ڈائیلاگ معلوم ہوتے ہیں۔ آرمی چیف اور سینئر جنرل کے درمیان گفتگو کوڈ ورڈ کی بجائے گپ شپ کے انداز میں ہو رہی ہے، اور آرمی چیف کو دی جانے والی اہم معلومات کا سورس کسی اخبار کی خبر ہے۔ پھر انڈین نے یہ ٹیپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو سنانے کی دلچسپ کہانی گھڑی کہ پرائم منسٹر تک یہ ٹیپ پہنچانا بہت مشکل ٹاسک تھا، اس لیے ایک خفیہ پلان ترتیب دیا گیا اور آسٹریلیا میں کام کرنے والے صحافی آر کے مشرا کو سفارتی عہدہ دے کر انڈین وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری وویک کارجو کے ساتھ پاکستان بھیجا گیا۔ مشرا صاحب نے پرائم منسٹر سے صبح 8 بجے ملاقات کی اور یہ ٹیپ سنائی۔ آر کے مشرا نے اس سے صاف انکار کیا اور بتایا کہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ افسوس، پاکستان کے اندر کئی غدار یا پھر سستی شہرت کے خواہش مند میڈیا پرسن بھی اس پروپیگنڈے مہم کا حصہ بنے۔ سفارتی طور پر بھارت نے بڑی طاقتوں سے مدد مانگی اور امریکہ نے پاکستان پر دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے وعدے کیے گئے اور چین، سعودی عرب اور ترکی جیسے دوست ممالک نے بھی پاکستان پر پیچھے ہٹنے پر زور دیا۔ اس کا نتیجہ پاکستان کی جانب سے اسٹریٹجک انخلا کی صورت میں نکلا، جب کمانڈوز اور پیرا ملٹری افراد نے پوزیشنیں چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹنے لگے۔ یہاں پر انڈین فوجیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور واپس آتے کمانڈوز پر حملہ کر دیا، جس سے کافی شہادتیں ہوئیں، جبکہ مجاہدین نے آزادانہ طور پر اپنی لڑائی جاری رکھی۔ جب ان کا ایمونیشن ختم ہو جاتا تو وہ پتھروں سے انڈین فوج کا مقابلہ کرتے تھے۔ ایسی صورت میں انڈین فوج چوٹیوں پر پہنچ کر فتح کے جشن مناتی اور مہان ہے میرا انڈیا کے ترانے گاتی رہی۔ کارگل کے تنازع کے نتیجے میں پاکستان کو اندرونی کشمکش کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی گئی۔ سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے متحد ہونے کے بجائے الگ الگ اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیں اور ایک دوسرے پر ملبہ گرانے کی کوشش کی، جس سے مسائل اور بڑھ گئے۔ اگر چاہتے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت صرف ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر کے سارے بحران ختم کر سکتے تھے۔ حزب اختلاف اور مختلف مفاد پرست گروہوں نے ذاتی مفادات کے لیے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور مسائل کو مزید بڑھا دیا۔ اس کا نتیجہ مارشل لا کی صورت میں سامنے آیا۔ اسی دوران امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ طالبان کو اسامہ بن لادن کی حوالگی پر آمادہ کریں۔ پاکستان اپنے تعلقات افغانستان سے کسی قیمت پر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا امریکہ صاحب بہادر کو پورا اختیار تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی حمایت سے مکر جائیں۔ لیکن انڈیا کو کارگل میں لی گئی امریکی مدد کی قیمت ابھی تک چکانا پڑ رہی ہے، یعنی اسے اپنے اڈے اور اپنی سرزمین پر امریکی فوج کو رسائی دینا پڑی، یعنی انڈیا کشمیر کی ویران جگہ میں گھسا اور بڑی طاقتیں اس کے گھر آ کر بیٹھ گئیں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم کارگل میں لڑنے والے فوجیوں کی بہادری اور شجاعت کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ پلیز ضرور دیکھیے گا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ ان واقعات پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔